اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے عشق یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے آج مسجد رضا میں آپ کے درمیان ذکر اہل بیت کی سعادت مل رہی ہیں۔ جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اس وقت میں حاضر آیا تھا اور حضرت مولانا منصور صاحب اور میں نے اس مسجد کا اللہ کی توفیق سے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ایک طویل اور لمبے عرصے کے بعد مجھے یہاں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس مسجد کو تا قیام قیامت اہل ایمان کی پیشانیوں سے شاداب اور آباد فرمائے۔ دوستان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک میرے مشابہ ہیں اور میرا بیٹا حسین سینے سے قدم تک میرے مشابہ ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب سرکار کی یاد تڑپاتی، حضور کا دیدار کرنا چاہتے تو دونوں شہزادگان کو ساتھ کھڑا کرتے، انہیں سرکار کی تصویر نظر آ جاتی۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، کہ ہمارے نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سایہ تھا ہی نہیں،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سایہ وہ نہیں تھا جو زمین پر پڑتا ہے، لیکن وہ سایہ ضرور تھا جو حسن و حسین کے وجود پر پڑا۔ اس نور کی جلوہ گاہ تھی، اس سایہ نور کی جلوہ گاہ، جلوہ گاہ مانے اترنے کی جگہ، سایہ پڑنے کی جگہ، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے کہ مثال کے طور پر اگر تم سمجھنا چاہو تو اس سایہ نور مصطفیٰ کے دو حصے یوں بنے کہ آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین۔ ان کی مشابہت سر سے سینے تک اور سینے سے پاؤں تک یہ صحیح احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں حسنین کریمین اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجود کے صاف مشابہ نظر آتے تھے، وہیں پر ان دونوں شہزادگان کی سیرت اور کردار بھی سرکار کی سیرت کا سایہ نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ تو کمال ہے ہی کمال، جس کو وہابی کمال کہتے ہیں، رب کا عطا کردہ کمال کہتے ہیں، جس میں بندے کی اپنی محنت اور قد و کاوش کا دخل نہیں ہوتا کہ باپ کی ہم شکل ہو، ماں کی ہم شکل ہو، دادا کی ہم شکل ہو، تو یہ تو رب نے امام حسین پر اپنا خصوصی فضل کرم کیا کہ اپنے محبوب کے جسم پر نور کا بے سایہ جسم کا سایہ بنایا کہ انہیں دیکھ کر کے لوگوں کو حضور کی یاد آتی تھی، مگر وہیں پر ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کا انداز، ان کی عادات، ان کی صفات اور خصائل کو دیکھنے والا بھی بے اختیار پکار اٹھتا تھا کہ یہ حضور کے جسم پر نور کا سایہ ہے۔ میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اتنی عبادت کرتے سرکار کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہمارے نبی علیہ السلام کے رب نے قرآن میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک عبادت کیجئے یا اس سے بھی کم کیجئے۔ یہ تو سرکار کی عبادتوں کا معاملہ ہے، مگر سرکار کی سیرت کا یہ جلوہ جب امام حسین پہ پڑا تو یہ جسم میں بھی مشابہ ہیں، کردار میں بھی مشابہ ہیں۔ جب سرکار رات کو پوری رات عبادت کرتے تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی، عرض کرتی حضور آپ اتنی لمبی لمبی عبادت اور قیام کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ان عبادتوں کا جب نور امام حسین کے وجود پر پڑا تو آپ نے وہ عبادت کی کہ سر بھی رب کی راہ میں دیا تو حالت سجدہ میں دیا، کہ عبادت میں بھی سب سے افضل عبادت میں آپ نے جان دی رب کی بارگاہ میں، تو اس عبادت کا وہ نور ان کے وجود پر پڑا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت کرنا، چھوٹوں سے درگزر کرنا، یہ پوری دنیا جانتی ہیں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مگر سرکار کی شفقت کا ظہور جب امام حسین کے وجود پر نور میں چمکا تو اس تجلی کا ظہور کیسے ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ امام علی مقام میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کنیز اور خادمہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی۔ خادمہ اور کنیز کا معنی اس دور میں یہ ہے کہ اس کی نسل در نسل غلامی میں رہتی، اور وہ رات دن کے کوئی مخصوص ٹائم کے غلام نہیں، آل ٹائم غلام، انہیں جب جو آقا کہیں وہ انہیں کرنا ہے۔
آج کے نوکر کو اس دور کے غلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ویسا ہوگا، چونکہ 2 گھنٹے نوکری کرنے والا باقی گھنٹوں میں آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اور وہ غلام اور کنیز کا دور، جب اس نے آ کر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا بارگاہ امام میں، آپ نے سونگا، اس کی خوشبو سے آپ خوش ہوئے، آپ نے خوش ہو کر کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ راوی نے پوچھا حضور اس پھول کے چھوٹے سے گلدستے پر آپ نے اسے آزاد کر دیا، ایسی خوبصورت کنیز اور خادمہ، اور آپ نے محض پھولوں کے گلدستے پر آزاد کر دیا؟ تو دیکھو اہل بیت اور قرآن ساتھ ہے نا، اس کو بھی سمجھتے چلو کہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی تو لوگوں نے سمجھا ہوا نہیں ہے نا۔ اہل بیت اور قرآن ساتھ میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قرآن کو لوگ پڑھ نہ سکیں گے وہ قرآن اہل بیت کی ذات میں نظر آئے گا، جس کی تفسیر تم نہ پڑھ سکو، جس کو عوام کے پاس وقت نہ ہو، وہ سمجھ نہ سکے، تو اہل بیت کا کردار قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ یوں قرآن اور اہل بیت ساتھ میں ہیں۔ اب امام حسین کے سامنے جب پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، آپ نے کنیز کو آزاد کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اتنی چھوٹی چیز پر آپ نے آزاد کر دیا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں رب نے فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تمہارے سامنے کوئی تحفہ پیش کریں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم کم از کم اس کے جیسا یا اس سے بہتر تحفہ اسے دو۔ فَتَحَيُّ بِهَا، کہ تم اس سے بہتر یا اس کے مثل کم از کم تحفہ دو۔ امام حسین کہتے اس نے مجھے پھولوں کا گلدستہ دیا تو میرے نزدیک بہترین تحفہ یہی تھا کہ اب میں اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، تو میں نے اس کو آزاد کیا ہے، حقیقت میں قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے۔ یہ چیز ہیں۔ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، آپ کے خادم نے کٹورا رکھنا چاہا کہ ہاتھ سے گر گیا، اور جیسے ہی گرا تو امام کے کپڑوں پر گرا۔ اب خادم، غلام اور ادھر امام عالی مقام، آپ کو ناراضگی ہوئی تو فوراً اس غلام نے قرآن کی آیت پڑھی، اور اس قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب والکاظمین الغیظ، کہ غصہ کو پی جانے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ دیکھو اہل بیت کا خادم بھی قرآن کو کتنا جاننے والا، غصہ کو پی جانے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ میں نے غصہ پی لیا، تو اس نے پھر آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں نے تجھے درگزر کر دیا۔ اس نے پھر آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو رب پسند فرماتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا جا میں نے تجھے احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم پر نور کا وجود میں بھی یہ سایہ ہے، اور دوسری طرف حضور کے جسم پر نور کی جو سیرت اور کردار ہیں اس کا بھی یہ سایہ ہے۔ اب ہمیں کدھر جانا ہے؟ وہ تو جسم بھی شباہت والا لے کر آئے، کردار بھی شباہت والا پیش کیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہماری شکل و صورت، کیا ہماری عادات و اطوار، کیا ہمارے رات دن کے کام کچھ میچ کرتے ہیں شہید کربلا سے؟ کیا ان کی زندگی اور کردار پر عمل ہوتا ہے ہمارا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ طور پر لوگ ان کے کردار پر عمل سے محروم نظر آئیں گے، بلکہ آج ان کی یاد منانے کے لوگوں نے طریقے بھی ایسے اپنا رکھے ہیں کہ معاذ اللہ
ان طریقوں سے امام خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ طریقہ بھی تو وہ اپناؤ جس طریقے سے امام راضی ہو جائیں، امام خوش ہو جائیں۔ اور امام اہل سنت فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں ان دنوں میں 10 دنوں میں ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں صدقہ دو، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزے رکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خاص طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو کہ یہ روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر بھی ہیں اور ایک سال کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سردیوں میں چائے پلاؤ، گرمیوں میں شربت پلاؤ، کھچڑا کھلاؤ، اور جو بھی تم سے ہو سکیں لذیذ سے لذیذ اور بیش قیمت چیزیں کھلاؤ، گھر والوں کو، باہر والوں کو، رشتہ داروں کو، سارے اہل ایمان کو کھلاؤ پلاؤ، اور پھر ان سب کا ثواب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ یہ ہے سنی طریقہ ذکر اہل بیت کا، یہ ہے سنی طریقہ۔ اب حالات کیا ہیں؟ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے ان 2 باتوں کو گرہ باندھ لیا تو آپ کی نسلیں بھی حق باطل کو بھی سمجھنے لگے گی اور سچی حسینیت کو بھی پرکھنے لگے گی۔ کیا بات ہے؟ کہ طریقہ کہ ان کے نام پر ہمیں روزے رکھ کر ایصال ثواب کرنا، صدقہ دے کر ایصال ثواب کرنا، یہ سارے کام کاج کرنے ہیں۔ لیکن اگر آج کوئی سنی عالم دین کسی خرافاتی رسم پر بول دے تو قوم اس کے ساتھ بگڑ جاتی، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین سے سچی محبت کرنے والے کون ہیں اور عداوت اور دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ میں باحوالہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ میں دیوبندیوں کے مولوی نے لکھا کہ صحیح روایتوں کے ساتھ بھی امام حسین کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا؟ صحیح روایتوں کے ساتھ، ان کی صحیح روایتیں، صحیح روایتوں کے ساتھ بھی ان کا ذکر کرنا جائز۔ اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ امام حسین کے نام کی سبیل لگانا بھی جائز نہیں، شربت پلانا بھی جائز نہیں، اور شربت میں سبیل میں چندہ دینا بھی جائز نہیں۔ ایسے تمام دشمنان اہل بیت سے سنیوں کی یاریاں ہیں، اور جو سنی عالم دین خرافات پر تھوڑا ٹوک دے اس سے دشمنی کر لیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیوبندیوں کے مولوی نظر محمد قاسمی نے اظہار حق نامی کتاب میں لکھا کہ علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے، سپورٹ کیا ہے، اور قاری طیب صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے تو یزید کو متقی اور امیر المومنین کہا۔ ایسے اہل بیت کے دشمنوں سے سنیوں کی یاریاں، اور جو سچا سنی امام عالم دین تمہیں سچا طریقہ بتا رہا ہے اس سے دشمنی۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین جسم میں بھی، شباہت میں بھی، شکل و صورت میں بھی سرکار کے مشابہ ہیں، اور کردار اور اخلاق میں بھی سرکار کے جسم پر نور کا سایہ ہیں۔ تو ہمیں امام حسین کے طریقے پر چلنا ہے۔ انہوں نے سر کٹا کر کے بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، تو ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم مریں گے جب تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو یہ حسینیت ہے۔ امام حسین نے سر کٹا دیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا۔ ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم جب تک جسم میں جان رہے گی سجدہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ سچی حسینیت ہے۔ اس لیے ساتھیوں اپنے آپ کو بیدار کرو، امام حسین کے ایسے عاشق بنو کہ صرف 10 دن میں نہیں، پورے سال میں تمہیں دیکھنے والا دیکھ کر کے یہ کہیں کہ یہ سچا امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہے۔ کردار میں، اخلاق میں کیسے معاف کر دیا امام حسین نے غلام کو؟
کون معاف کرتا ہے اپنے اپنوں کو؟ تھوڑی ناراضگی ہو جائے اپنے پڑوسی مومن بھائی سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے، تو پھر ڈھونڈیں گے موقع، تلاش کریں گے کہ کس طرح اس کو ذلیل کریں، کس طرح اس کو گرائیں۔ یہ حسینیت ہے۔ امام حسین نے تو جب خادم اور غلام سے غلطی ہوئی تو فوراً معاف بھی کر دیا، اسے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے سچی حسینیت۔ امام حسین کو اگر کسی نے تھوڑی چیز پیش کی تو بدلے میں آپ نے اس سے بڑی چیز اس کو پیش کر دی۔ یہ ہے سچی حسینیت۔ تو ساتھیو، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کربلا والے ہر سال کربلا مناتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہر سال اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہر سال کربلا ہمیں ریپیٹ کر کر کے یہ پیغام یاد دلائے گی، بھاگے ہوئے ہو واپس آ جاؤ، کہیں اور چلے گئے ہو واپس آ جاؤ، حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ اس لیے کہ کربلا میں بھی یہ بات غور کریں گے، آپ سمجھنا چاہیں گے۔ آپ بہت سارے ہمارے عامی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار دلائل تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، دلیلیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اردو پڑھتے نہیں، گجراتی کتابیں بھی پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کم از کم کربلا ہی کو سن لو۔ آج لوگ کنفیوژن ہے اس بارے میں کہ ہمارا اور سارے بدعقیدوں کا چہرہ مہرا ایک جیسا، نمازیں ایک جیسی، اذانیں ایک جیسی، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا کربلا میں سامنے جو 22,000 کا لشکر تھا، ان کے چہرے مہرے کیسے تھے، ان کی اذانیں کیسی تھی، ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کا طور طریقہ کیسا تھا، تو پتہ چلے گا کہ کل بھی جسم میں، عادات و اطوار میں، ظاہری لباس میں ایک جیسے نظر آتے تھے، مگر کل بھی کربلا میں حق ادھر ہی تھا جدھر حسین ابن علی تھے، اور آج بھی چہرے مہرے ایک جیسے ہو، ظاہری لباس ایک جیسا ہو، مگر آج بھی حق اسی طرف ہے جدھر امام حسین کی ذات موجود ہے۔ تو عقیدے میں بھی کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے حق کی، اور عمل میں بھی کربلا ہمیں حق کی یاد دلاتی ہیں۔ بس ان یادوں سے جڑے رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، اور پھر ان کی سیرت و کردار پر عمل کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کی